صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، سامعین عظام، عمائدین شہر، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، اللہ تعالی نے آپ لوگوں کو بڑی ہمت دی ہے کہ آپ وہ بہادر لوگ ہیں جو بدلتے موسم میں بھی اپنے ارادے کو مکمل قائم و دائم رکھتے ہیں. ملک کا موسم بدل رہا ہے، موسم کا اپنا مزاج بدل رہا ہے، اور لوگوں کی تربیت بڑے غلط انداز سے کی جا رہی ہے. اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بیماری ہو، جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. لیکن یہ بات کتنی بھونڈی اور کتنی کمزور اور کتنی غلط معلوم ہوتی ہے کہ کینسر کے مریضوں کو تسلی دے کر بخار کی دوا پیش کی جائے. اسلام 1450 سال یا لگ بھگ 1500 سال قبل جتنا رعب، جتنی صداقت اور ہدایت کا سرچشمہ تھا، اللہ کی قسم آج بھی اسلام اسی طرح زندہ جاوید ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ زندہ رہے گا. نبی کریم کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، سارا مجمع کہے صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے عاشق رسول ہیں وہ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. عادت ہم سب میں ہے، لیکن ہم لوگ خاموشی سے پڑھ لیتے ہیں. وہ بھی جائز ہے، لیکن کہیں کہیں زور سے پڑھنا خاموشی سے زیادہ بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، جیسے جناب رفیق صاحب جماعت اسلامی کے ذمہ دار، گرچہ کہ وہ تیلگو کہہ رہے تھے تو میں تیلگو زبان تو نہیں سمجھ رہا تھا، لیکن اس زبان سے ٹپکنے والی شہد کے قطروں کو ضرور چکھ رہا تھا کہ جب جب نام محمد آ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا تھا. انہوں نے ایچ مائیکل ہارٹ کا حوالہ دیا، جنہوں نے دی 100 لکھی 1991 میں. اس کتاب کو سب سے پہلے انڈیا میں اس وقت کا میڈراس اور ابھی کا چنئی میرا پبلیکیشنر نے پبلش کیا. آج تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے ساری زبانوں میں وہ کتاب آ چکی ہے. 28 سال لگے تھے اس شخص کو اس کتاب کو لکھنے میں. کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے 28 سال لگے کہ وہ قلم سے کھیل نہیں رہا تھا، مصطفیٰ کی زندگی کو سمجھ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور سمجھنے کا یہ عالم تھا کہ جب اس نے انوگریٹ کیا، کتاب کو پبلش کیا، کتاب کو شائع کیا، تو مجلس نے اعتراض کیا کہ تم نے دنیا کے 100 بڑے انسانوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا انسان کیوں قرار دیا؟
اس نے جو اس کی ڈیفینیشن پیش کی ہے وہ بڑی لاجواب ڈیفینیشن. اس نے کہا میرا جی چاہتا تھا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لکھ دوں. میرا جی چاہتا تھا کہ میں حضرت عیسیٰ نبی ونا علیہ السلام ابن مریم کا نام لکھوں. میں نے کئی بار کوششیں کی مگر کیا بتاؤں، جب لکھنے گیا تو ایسا لگا جیسے قلم سے روشنائی نہیں، صداقت کی ایک صدا آ رہی ہے، ایک آواز آ رہی ہے، اے ایچ مائیکل ہارٹ، تیرا جی چاہے جس کا نام لکھنا تو لکھ دے، لیکن بات اگر انصاف کی کرتا ہے تو محمد سے بڑا کوئی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ عزیزان ملت، مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ مسلمان اسلام پہ مرنا چاہتا ہے. سب سے بڑی خوبی ہے یہ، سب مرنا چاہتے ہیں اسلام پر. اللہ ہم سب کو اسلام پر موت نصیب فرمائے، اسلام پہ زندگی، اسلام پر موت نصیب فرمائے. ہم سب کی بڑی خوبی ہے کہ ہم اسلام پر مرنا چاہتے ہیں، بس کمزوری اتنی ہے کہ اسلام پہ جینا نہیں چاہتے ہیں. میرے عزیزوں، آپ نے اسلام پر مرنے کا فیصلہ تو بہت پہلے کر لیا ہوگا، آج اسلام پہ جینے کا فیصلہ کر لیجئے. اسلام پہ جیئیں گے انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے یہ عہد کتنی اہم ہے. اسلام پہ جینے کا مطلب جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ اسلام پہ جینے کا مطلب یہ ہے کہ سولی پہ لٹک سکتے ہیں مگر مانوتا کو کبھی تکلیف نہیں دے سکتے. میرے اسلاف بے زر تھے، میرے اسلاف بے زر تھے مگر کردار رکھتے تھے. میرے اسلاف بے زر تھے مگر کردار رکھتے تھے. تختے دار سولی پہ بھی اظہار حق رکھا کرتے تھے. وہ جرأت کردار رکھتے تھے، انہوں نے حق بولنے سے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. مسلمانوں، تم جس دن اسلام پہ جینے کا فیصلہ کر لو گے تمہیں گالیاں دینے والا انشاءاللہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائے گا. شرط یہ ہے کہ پہلا فیصلہ ہمیں کرنا ہے، ہمیں اسلام پر جینا کیسے ہے، اسلام پہ جینے کے اصول کیا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، وہی بات جو ایک نو مسلم کینیڈا کے بمبئی میں خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا تھا، مسلمانوں سنو، میں قرآن پڑھنا چاہتا تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے کار بیچ دی، قرآن خریدا. میں نے کار بیچ دی، حدیث خریدی. میں نے کار بیچ دیا، اسلام کی کتابیں خرید کر سمجھنے کے لیے. ہم میں اور تم میں فرق اتنا ہے کہ ہم نے کار بیچا، ایمان خریدا، تم نے ایمان بیچ کر کار خریدا ہے. تم نے ایمان بیچ کر مکان خریدا ہے، تم نے ایمان بیچ کر دکان خریدی ہے، تم نے ایمان کا سودا کیا. مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایچ مائیکل ہارٹ یہ لکھنے پر مجبور کیوں ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے انمول پہلو یہ ہے کہ دنیا کی سب سے ستائی گئی مخلوق عورت کو عزت نفس عطا فرمایا، عزت نفس عطا فرمائی، سیلف ریسپیکٹ. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس دنیا میں اگر سب سے زیادہ اتیاچار کسی پر ہوتے تھے تو مہیلا پر ہوتے تھے. ہمارے اس دیش میں ستی پرتھا تھی، جہاں مرے ہوئے پتی کے چتا میں زندہ پتنی کو جلایا جاتا تھا. اسلام کے آنے سے پہلے بیٹیوں کو زندہ قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا. بیوہ عورت کو عزت کے ساتھ جینے کے ادھیکار نہیں تھے. اس پوری ناری سماج پہ اور پوری دنیا کی عورتوں پر اگر سب سے زیادہ کسی نے احسان کیا ہے تو وہ احسان
آمنہ کے دلارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آج پھر دوبارہ دنیا میں عورتیں اپنی ذلت و رسوائی کے آخری پڑاؤ میں کھڑی ہیں۔ مسلمانوں، سسکتی ہوئی عورتوں کو کل ہمارے آقا نے بچایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تڑپتی ہوئی عورتوں کو محمد کے غلاموں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھ کر بچا لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن عورتوں کو ناری سمان کرتے وقت ہماری پہچان یہ نہیں کہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے کہ کرسچن ہے، بلکہ ہمارا کنسپٹ، ہمارا ویژن یہ ہونا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، جنگ کے میدان سے، وار سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جوان لڑکی کو گرفتار کر لاتے، اریسٹ کر لاتے اور فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لڑکی جنگ کے میدان میں اسلام کے خلاف لڑنے آئی تھی، میں نے اس کو زندہ گرفتار کر لیا، آپ کی عدالت میں لے کر آیا ہوں، آپ بتائیے اس کو کیسی سزا دی جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان بیٹی کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو اتاری اور اتار کر اس بیٹی کے کاندھے پہ ڈال دیا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لڑکی مسلمان نہیں ہے، یہ لڑکی نان مسلم ہے، آپ کی مبارک اور ہولی چادر، مقدس چادر کو ایک نان مسلم بیٹی کے کاندھے پہ کیسے دی جا سکتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال، بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کسی کی بھی ہو۔ بلال، بیٹیوں کی سمان کرو، بیٹیوں کا سمان کرو، بیٹیوں کی عزت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیٹی کی عزت کرنے کو سکھایا، وہاں سے بیٹیاں مہان بنی، اور جب بیٹیاں مہان بنی تو وہ مہان ماتا بنی، مہان ماں بنی، اور جب مائیں عظیم ہوئی تو ان ماؤں نے اپنے گود میں پلنے والے بچوں کو مانوتا کا پاٹھ دیا، ہیومنزم سکھایا۔ وہ مائیں، مولانا محمد علی جوہر علی برادران کی ماں اماں بائی رامپور میں فرما رہی تھی میرا بیٹا، میں نے اس کو وہ سنسکار دیے ہیں جس سنسکار میں میرا بیٹا دیش کے پرتی جان دے سکتا ہے مگر کسی کا سودا نہیں کر سکتا۔ ایسی مائیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم ایسے حالات دیکھ رہے ہیں اپنے دیش میں، اپنے اس بھارت میں، اپنے اس پوتر وطن میں، کہ آج وہ مائیں کہاں چلی گئی؟ آج وہ مائیں ختم ہو گئی۔ اتنا لوگ نیچے گر گئے، پڑھے لکھے لوگ، ڈگری ہولڈر، کوالیفائڈ، یہ سارے لوگ آج اتنے نیچے استر پہ گر چکے ہیں، نیچے استر پہ گر چکے ہیں کہ ہمارے دیش میں جہاں سیتا و مریم کا یہ دیش ہے، جہاں ہمارے ہندو بھائی لاکھوں عورتوں کو دیوی مانتے ہیں، جہاں مسلمان ماں کے قدموں کے نیچے جنت مانتا ہے، جہاں مریم کی پوترتا کا ذکر ہوتا ہے، اگر اس دیش میں ایک سرکار کے رہتے ہوئے، لا اینڈ آرڈر کے رہتے ہوئے، پولیس کے رہتے ہوئے، لوور کورٹ، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کے رہتے ہوئے، اگر کوئی بدماش، لچا، لفنگا، کرمنل اگر سلی ایپ اور بلی بائی ایپ بنا کر بھارت کی ماتاؤں کو بیچتا ہے تو بھارت سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہ سکتا۔ میں دیش کے پردھان منتری جی کو آواز دیتا ہوں، جناب نریندر مودی صاحب، 3 طلاق کے بھاشنوں میں آپ کہا کرتے تھے کہ بھارت کی مسلم مہیلا میری بہن ہے۔ آپ نے جن عورتوں کو بہن مانا، آج ان بہنوں کو بلی بائی ایپ پر بیچا جا رہا ہے۔ کیا بھارت کے ماننی پردھان منتری کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اسے گرفتار کرنے میں اتنا وقت لگا۔ مہاراشٹرا کی پولیس نے کوشش کیا، جب سنلی ایپ بنائی گئی تو آپ نے کرمنلوں کو چھوڑ دیا۔ یاد رکھنا، جو آوارہ لچے آج ہماری عورتوں کی طرف بری نظر ڈال رہے ہیں،
کل اس کی بری نظر سے تمہاری عورتیں بھی نہیں بچیں گی۔ یہ دیش کے اندر کیا پرمپرا چل رہی ہے ناریوں کو بیچنے کی، اور وہ کرمنل یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ شرم آنی چاہیے ہمیں۔ میں شرمندہ ہوں کہ وہ بھارت کا 21 سال کا لڑکا کہتا ہمیں کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ شاید اس لیے پچھتاوا نہیں ہوگا کہ وہ کسی شریف ماں کا بیٹا نہیں، شاید کوٹھے پہ بکنے والی کسی طوائف کی اولاد ہوگا۔ ورنہ ہمارے دیش میں اپنے ہندو بھائیوں کے سماج کو جانتا ہوں، کرسچن بھائیوں کے سماج کو جانتا ہوں، مسلمان ہو تو مسلم سماج کو جانتا ہوں۔ ہر سماج نے عورت کی عزت کو سر پہ رکھا ہے، لیکن یہ جو پرمپرا چل رہی ہے یہ پرمپرا بڑی خطرناک ہے۔ اور اس سچویشن پر ہمارے پارلیمنٹ میں کئی مہیلا منتری ہیں۔ آنریبل منسٹر شریمتی اسمرتی ایرانی جی چپ ہے، آنریبل فائنانس منسٹر شریمتی سیتا رمن جی چپ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر افغانستان میں طالبان بیٹیوں کو اسکول نہیں جانے دے، ہم بھی مخالفت کرتے ہیں، لیکن ہم سے پہلے آپ خلاف بولتے ہیں۔ آپ کی زبان گم کیوں ہو گئی جب بھارت میں مسلم مہیلاؤں کو ایپ پر بیچا جا رہا ہے، اور بیچنے والا نیچ کرمنل آتنکوادی کہتا ہے ہمیں کوئی پچھتاوا نہیں ہے؟ کیا ایک بیان نہیں دینی چاہیے تھی؟ کیا زبان نہیں کھولنی چاہیے تھی؟ میں آج بھی نراش نہیں، آشا کرتا ہوں کہ ہماری یہ جو مہان مہیلائیں لوک سبھا میں اور راجیہ سبھا میں موجود ہیں، یہ مہیلا کے پرتی سنویدنشیل رہیں گی، اور اپنی سنویدنتا کو آگے بڑھاتے ہوئے، اپنی سنسیریٹی کو سامنے لاتے ہوئے وہ اس کی بھرپور مذمت کریں گی۔ آپ بھی کوشش کیجئے کہ سماج میں ایسے لوگ کبھی جنم نہ لیں۔ مائیں کسی کی بھی ہو، بیٹیاں کسی کی بھی ہو، مسلمانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف اپنی بیٹی کی نہیں، سماج کے ہر ایک کی بیٹی کا سمان کرنے کا آدیش دیا ہے۔ آئیے آج ہم یہ عہد لیں کہ سماج میں کسی کی بھی ماں بہن ہو، ہم اس کی بھرپور عزت کریں گے انشاءاللہ، بھرپور عزت کریں گے انشاءاللہ، چاہے کوئی دشمن کی بیٹی کیوں نہ ہو۔ دشمن کی بھی اگر بیٹی ہے ہم اس کی پوری عزت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے بھارت میں اب ایسے لوگ بڑی تیزی سے جنم لے رہے ہیں جو مسلم دشمنی اور اسلام دشمنی میں وہ بھارت کی سبھیتا اور بھارت کے سنویدھان کو للکار رہے ہیں۔ کیا اس سے ہمارا دیش سرکشت رہے گا؟ پہلے مسلمانوں کو گالیاں دینے کے لیے، اسلام کو گالیاں دینے کے لیے باہر سے امپورٹ کر کے مال منگوائے جاتے تھے، ہے نا؟ بنگلہ دیش سے تسلیمہ نسرین کو بلایا گیا کہ تو گالی دے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بھارت میں کسی کے دھرم کو برا بھلا کہنے کی عادت نہیں تھی۔ تسلیمہ نسرین کو بلایا گیا، سلمان رشدی کو پروجیکٹ کیا گیا، لیکن لگتا ہے کہ نفرت میں، گالی دینے میں، دوسروں کو برا بھلا کہنے میں ہمارا یہ دیش آتم نربھر ہو گیا ہے۔ اور آج سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین جیسے گندگیوں کے جوائنٹ اکاؤنٹ سے ہمارے دیش میں بھی ایسی گندگیاں جنم لے رہی ہیں جو سلی ایپ اور بلی بائی ایپ بنا کر بھارت کو پوری دنیا میں رسوا کر رہا ہے۔ اگر ہم نے موقع رہتے ہوئے، مسلمانوں، سنویدھان کے دائرے میں رہتے ہوئے، آپ کھڑے ہو جائیے اور کھڑے ہو کر بھارت میں صرف مسلم مہیلا کی نہیں بلکہ بھارت کی تمام مہیلاؤں کی رکشا کرنا ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو آواز دیتا ہوں، آپ اپنی بیٹیوں کو ادھیکار دیجئے، دیں گے انشاءاللہ، لیکن ادھیکار میں کیا دیجئے گا؟ موبائل فون یا دبئی کا ایک اچھا سا برقع، فیشنیبل برقع؟ نہیں، مسلمانوں، تم اپنی بیٹیوں کی شادی میں جہیز مت دو،
اپنی جائیداد میں اپنی بیٹی کو حصہ دو. آپ کی جائیداد میں آپ کی بیٹی کا حصہ ہے. یہ کسی مولانا صاحب اور کسی مفتی صاحب نے طے نہیں کیا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. آج بیٹیاں ہمارے سماج کے گندے رواج سے بوجھ بنتی جا رہی ہیں، دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی جوانی کی عمر میں پہلا نکاح کیا. سیدنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو 40 ایئرس اولڈ تھیں، وڈو تھیں، اس وڈو سے اور اپنے سے 15 سال بڑی عورت سے آپ نے نکاح کر کر دنیا کو ایک میسج دیا کہ لوگوں، بیوہ عورت سسکنے کے لیے نہیں، سہاگن بننے کا ادھیکار رکھتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن آج ہم لوگوں نے نخرے اور چوچلے میں اپنی دوستی کو بچانے کے چکر میں، اپنے تعلقات کو مینٹین کرنے کے چکر میں، شادی کے نام پر سب سے زیادہ اگر ظلم کیا ہے کسی پر تو مجھے معاف کیجیے گا میرے بزرگوں، اس امت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ظلم کیا ہے. گرچہ کہ پوری شادی سنت ہے نا، نکاح کیا ہے؟ النکاح من سنتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے. لیکن میں اس غیرت مند مجمع سے پوچھ سکتا ہوں کہ شادی پنڈال میں مہمانوں کے آنے سے لے کر جانے تک، دیغ چڑھنے سے لے کر اترنے تک، لقمہ اٹھانے سے لے کر پچانے تک، دلہن کے آنے سے لے کر رخصتی تک، بارات کے آنے سے لے کر جانے تک، کہیں آپ کو سنت نظر آتی ہے؟ صرف 15 منٹ کے لیے سنت بیچاری کھڑی رہتی ہے. جب کوئی قاضی نکاح پڑھاتا ہے اس وقت سنت نظر آتی ہے. بقیہ شروع سے لے کر آخر تک ہم سنتوں کے گلا دباتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا یہ سچ نہیں ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو آسان بنایا، ہلکا پھلکا بنایا. جس کے گھر میں بیٹی ہے وہ خوش نصیب ہے. نکاح کا طریقہ یہ بنایا کہ لڑکے والے آئیں گے، دین مہر کی رقم دیں گے، باپ کو کچھ خرچ دیں گے، بیٹی کے باپ کو، سسر کو، اور اپنی بیوی کو، دلہن کو لے کر جائیں گے. لیکن اندازہ کیجئے میرے بزرگوں، ایک زمانہ تھا جب ہمارے بچپن میں گھر میں جب شوہر آتے تھے تو لوگ کہتے تھے میرے سرتاج آئے. ہماری نانی دادی کے زمانے میں شوہر کو کیا کہا جاتا تھا؟ میرے سرتاج آئے ہیں. آج جب شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے، بائک سے ہارن بجاتا ہے، گاڑی کو پارک کرتا ہے، گھر میں بیل بجاتا ہے، نوکرانی کھولتی ہے اور میڈم فون لے کر چیٹنگ کر رہی ہے. نوکرانی انفارم کرتی ہے میڈم آپ کے سرتاج آئے ہیں. جھڑک کر کہتی ہے چپ، یہ سرتاج کہاں، یہ تو کمبخت میرا محتاج آیا ہے. کہا یہ آپ کا محتاج کیسے؟ کہا جس بائک پر بیٹھ کر آیا وہ میرے باپ نے دی ہے. خیر آپ لوگ تو شریف لوگ ہیں، میں دوسرے علاقے کی بات کر رہا ہوں. مجھے پورا وشواس ہے کہ آپ لوگ اپنے بیٹے کو رامپوری بکرا کی طرح بیچتے نہیں ہوں گے، قربانی کی بکرا کی طرح نہیں بیچتے ہوں گے. کہا وہ عورت کہتی ہے کہ جس بائک پہ آیا وہ میرے باپ نے دی، جو گھڑی کو چمکا رہا ہے میرے باپ نے دی ہے، جو بٹ پالش جس جوتے کو پہن کر آیا ہے وہ میرے باپ نے دیا، جس صوفے پہ بیٹھ رہا ہے وہ میرے باپ نے دیا، جس پتیلی میں کھانا بنائی ہوں میرے باپ نے دیا، جس برتن میں یہ کھائے گا وہ کس نے دیا؟ وہ میرے باپ نے دیا. کہا سب کچھ جب تیرے باپ نے دیا تو اس کے باپ نے کیا دیا؟ کہا انٹرنیشنل بھیکاری کے پاس کچھ تھا؟ پلنگ تک مجھ سے لیا، تکیہ تک مجھ سے لیا، بستر تک مجھ سے لیا. مسلمانوں جب تم اتنا گر جاؤ گے کہ عورت پر ظلم کرو گے، پوری دنیا مل کر تم پر ظلم کرے گی. مسلمانوں کے زوال کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. مسلمانوں یاد رکھو، جب کوئی بہو تمہارے گھر آتی ہے تو آپ ساس مت بنے، سسر نہ بنے. کیا بنے؟
وہ بہو گھر سے اپنی ماں کو چھوڑ کر آتی ہے، آئے آئے، وہ بہو اپنے گھر سے ماں کو چھوڑ کر آتی ہے، او ساس تو ماں بن جا، تو ماں بن جا۔ وہ بہو اپنے گھر سے اپنے باپ کو چھوڑ کر آتی ہے، او سسر تو باپ بن جا، اور دروازے پہ کھڑے ہو کر گلے لگا لے، کہا بیٹا تو بہو بن کر نہیں، میرے گھر بیٹی بن کر آئی ہے۔ دیکھیے اسلام دو طریقے سے پھیلا ہے، ہجرت سے اور نصرت سے، ہجرت اور نصرت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت فرمائی ہے نا بھائی، تاریخ سچائی ہے نا، حضور نے ہجرت فرمائی، مدینے والوں نے کیا کیا؟ کیا کیا بھائی؟ نصرت کی۔ مکے والوں نے گھر بار چھوڑا، مدینے والوں نے گھر بار دیا۔ مکے والوں نے برتن نہیں لیا تھا، مدینے والوں نے برتن دیا۔ مکے والوں کے پاس باغ نہیں تھے، مدینے والوں نے باغ دیا۔ بولو دیا کیوں نہیں دیا؟ مکے والے بھائی چھوڑ کر گئے تھے، مدینے والے بھائی بن گئے۔ میرے بھائی اسلام پھیلا ہے ہجرت اور نصرت سے۔ نکاح اور شادی میں بھی یہی دو چیزیں ہیں، ہجرت اور نصرت۔ فرق اتنا ہے کہ آنے والی بہو مکے والی ہے، ہجرت کر کر آتی ہے۔ او سسرال والے تم مدینے والے بن جاؤ، تم نصرت کرنے والے بن جاؤ، تم ساتھ دینے والا بن جاؤ۔ جب ہجرت اور نصرت سے اسلام پھیلتا ہے تو اس نکاح کے ہجرت اور نصرت کی سنت سے تمہاری نسلیں پاک ہوں گی انشاءاللہ۔ بعض لوگ ولیمہ کروانے کے لیے سود پہ قرض لیتے ہیں، بڑی بہت تلخ سچائی ہے جی، بہت تلخ سچائی ہے۔ اور یہ جو سچائی میں کہہ رہا ہوں یہ علماء کے لیے رات میں رونے اور تڑپنے کی بات ہے۔ بعض لوگ ولیمے کے لیے سود پہ پیسے لیتے ہیں، دو بچے پیدا ہو گئے، ولیمے والی سنت پہ لی گئی سود آج تک ادا نہیں ہو سکا۔ اس سودی لی ہوئی رقم میں غریب کے ولیمے میں پولیٹیشین بھی کھا رہے، شہر کے قاضی بھی کھا رہے، بڑے مولانا بھی کھا رہے، امام صاحب بھی کھا رہے، سنتری سے لے کر منتری تک، واچ مین سے لے کر چیئرمین تک، قاضی سے لے کر مولوی تک، سب کے سب حرام کھا رہا ہے، ٹوٹلی حرام کھا رہے۔ وعدہ کرو کہ آج سے انشاءاللہ حرام نہیں کھائیں گے۔ عزیزان ملت، ولیمہ کرنا سنت ہے، سود پہ قرضہ لے کر کرنا سنت نہیں ہے۔ ولیمہ کرنا سنت ہے، گھر بیچ کر کرنا سنت نہیں ہے۔ اگر حیثیت ہے آپ کی لوگوں کو جمع کیجئے، نہیں ہے آخری درجہ یہ کہ میاں بیوی بھی کھا لے تو ولیمے کی سنت ادا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ اسلام ہے۔ لیکن ہمارے چوچلوں نے ہماری بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا۔ مسلمانوں بیٹیوں کو ہلکا سمجھو، اور لڑکے والوں تم بیٹی کے باپ پر ظلم مت کرو۔ اگر تم بیٹی کے باپ پر ظلم کرو گے تو آسمان والا تمہاری خیریت پوچھنے کے لیے یوگی جی اور مودی جی کو بھیجے گا۔ بالکل یہ طے شدہ امر ہے۔ آگے جب وہاں بیٹیاں عظیم مائیں، ہمارے اس ملک میں پہلی غلطی ہماری یہ ہے کہ ہم نے شادی بیاہ میں غیروں کے رسوم کو اپنایا، اسلام کو کنارے رکھ دیا۔ صرف 10 منٹ کے لیے اسلام آتا ہے ہمارے پاس جب نکاح پڑھانے کے لیے آتے ہیں، بقیہ اسلام کے ہی نہیں ہے۔ عزیزان ملت، ویڈیوگرافنگ، واہ، جس دلہن کو، سجی ہوئی دلہن کو، سب سے پہلے آپ بتاؤ ایک سجی ہوئی دلہن کو دیکھنے کا حق کس کو ہے؟ اس کے شوہر کو ہے نا بھائی، اس کے شوہر کو ہے نا، محلے والوں کو ہے، لیکن اسے سب سے پہلے کون دیکھتا ہے؟ ویڈیو کیمرہ والا۔ ہائے ہائے، مسلمانوں اپنی بیٹیوں کو نیلام کیوں کر رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہو؟ اپنی بیٹیوں کو خدا کے واسطے نیلام مت کرو۔ مسلمان عورتیں ایک بات یاد رکھنا کہ موت صرف مردوں کو نہیں عورتوں کو بھی آتی ہے، اور جس طرح مرد کا جنازہ مسجد میں، گھر میں، چوراہے پہ تیار کیے جاتے ہیں، اسی طرح کسی عورت کا جنازہ بھی کسی بیوٹی پارلر میں نہیں، گھر میں ہی تیار کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا تمہاری قبر میں تمہارے اعمال جائیں گے۔ اگر آج ہماری بہنیں یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمارے گھر میں غیر شرعی چیز داخل نہیں ہوگی، میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، گھر کا جتنا بڑا بھی چودھری مالدار مرد ہو،
وہ اپنی عورت کے خلاف نہیں جا سکتا انشاءاللہ. بولو جا سکتا ہے. لیکن ہوتا کیا، وہ جو عورت کے اندر بوڑھی ماں ہوتی ہے اس کا فتویٰ مفتیوں پہ بھی بھاری ہے. وہ کہتی ہے اس رسم کو ادا کرنا ہے. ایسا کیوں کہتی ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں. اس کی وجہ یہ ہے، حضرات علماء کرام سے معافی چاہتا ہوا، معذرت چاہتا ہوا آپ کی خدمت میں ایک درد اور فکر شیئر کرتا ہوا جا رہا ہوں کہ بھارت کی آزادی کے بعد 75 سالوں میں ہم نے گلی گلی لڑکوں کے لیے مدرسہ کھولا. یہ سچ ہے الحمدللہ. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے کھولا تو ہم جیسے لوگ طالب علم بن سکے. گلی گلی میں ہم نے مدرسے کھولے، لیکن پچھلے 75 سالوں میں ہم نے اپنی بیٹیوں کے دینی تعلیم کی کوئی پرواہ نہیں کی. آج یہ 10-20 سالوں سے ہم نے شروع کیا ہے کہ مدرسہ بنا، لیکن 75 سالوں سے اگر آپ نے بیٹوں کی طرح بیٹیاں پڑھائی ہوتی تو مسجد میں بھی مفتی صاحب ہوتے اور گھر میں بھی مفتی صاحبہ ہوتی، اور یہ معاشرہ جہالت کے گود میں نہیں جاتا، اور پھر کسی بغیرت کی ہمت نہیں ہوتی کہ کسی بلی ایپ پر ہماری بہنوں کی تصویر ڈالتا. عزیزان ملت، جب جگے تب سویرا. آج جگ جائیے اور طے کیجیے کہ اس سماج میں 50% مرد ہے تو 50% عورت ہے. اسلام نے عورت اور مرد کو ایکول رائٹس دیے، دونوں کو برابری کا حق دیا ہے. اور برابری کا حق یہ دیا ہے کہ ایک شوہر جب اپنی بیوی کو گھر لاتا ہے تو سن لو کان کھول کر، شوہر نامدار مزاج آپ لوگوں کا ذرا درست ہو جائے کہ بیوی کا حق یہ ہے کہ بیوی جب گھر میں آئے گی تو اس کو خرچے کے لیے جو آپ پیسے دو گے اس میں آپ کو حساب مانگنے کا حق نہیں ہے. ہاں بول دوں، میں بول دوں گڑبڑ تو نہیں ہوگا؟ آپ لوگ ذرا سنبھل کر رہیے. دوسری بات یہ، اپنی بیوی کو اپنی حیثیت اور کمائی کے مطابق کچھ سیلری دیا کرو بھائی، کچھ سیلری دیا کرو. ہدیے تحائف سب لے کر اپنی شیروانی میں رکھ لیتے ہیں، بیوی بیچاری کا کوئی حق نہیں. آج سے طے کیجئے ہر مسلمان اپنی بیوی کو سیلری دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اب وہ سیلری میں اڈلی کھائے، وڑا کھائے، ڈوسا کھائے، پونگل کھائے، کچھ بھی کھائے، آپ پوچھ نہیں سکتے کہ تجھے جو پیسے دی تھی وہ تو کیا کی. نہیں، آپ پوچھ نہیں سکتے. نمبر 1 دیکھو عورت کتنی مالدار اسلام میں ہے. شوہر کے گھر میں آئی، شوہر کی جائیداد میں بیوی کا حق ہے، لیکن اس لڑکی کو اس کا باپ جو جائیداد دے گا اس میں اس کے شوہر کا کوئی حق نہیں ہے. سمجھ گئے بھائی؟ اس لڑکی کا بھائی سعودی میں رہتا ہے، سعودی سے آیا، اپنی بہن کو 1 لاکھ روپے گفٹ کیا. شوہر پوچھ بھی نہیں سکتا کہ اس میں 10 روپے دے ہمیں، نہیں. تو بیوی اگر مالدار ہو گئی، شوہر سے پیسے عورت کو ملے، بیٹا ماں کو دے، بھائی بہن کو دے، باپ بیٹی کو دے، شوہر نہیں پوچھ سکتا. مگر شوہر کی کمائی، شوہر کے باپ کی جائیداد کی کمائی، وہ سب جب تقسیم ہوگا تو اسلام کہتا ہے بیوی کی جائیداد میں تیرا تو نہیں مگر تیری جائیداد میں تیری بیوی کا حصہ ہے. مسلمانوں، اگر تم یہ ایمانداری سے اپنی بیویوں کو حق دینے لگو تو تمہاری بیٹیاں غیروں کے ساتھ نہیں، غیروں کی بیٹیاں حق کے ساتھ چلیں گی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی آج کی اس مجلس کو بہت قبول فرمائے. میں آپ کے لوکل ایڈمنسٹریشنز کو بھی تھینکس کہتا ہوں کہ انہوں نے اجازت دی. آپ حضرات کو بھی بہت شکر گزار ہوں. مہمانوں کا، جمعیت العلماء کا، میرے میزبان حضرت مولانا حسین احمد مظاہری صاحب دامت برکاتہم، سارے لوگوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آخر دعوان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.